بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنا تیسرا لیسن وائی بوائز فیل ان کالج بائی ہربرٹ ای ہاکس اسٹارٹ کریں گے. اس لیسن میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اوپر ٹائٹل میں تو بے شک بوائز ہے، لیکن ظاہر ہے گرلز اور بوائز کے ایز اے اسٹوڈنٹ جو پرابلمس ہیں وہ آلموسٹ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو آپ کو کافی زیادہ اس میں انڈرسٹینڈنگ ملے گی کہ کیا کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی بچہ جو ہے پڑھائی میں اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے پرسنلی بھی ذاتی طور پہ بھی آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گا یہ لیسن، کیونکہ اس میں مختلف قسم کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ جو بچوں کی پڑھائی کے معاملے میں رکاوٹ بنتی ہیں. I'll start the lesson. Of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career, but who fail to get through, there are two main classes: those who try and those who do not try. شروع میں ہی رائٹر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے ایسے بچوں کو کہ جو گیٹ تھرو کا مطلب ہے کہ کامیاب نہیں ہوتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنی تعلیمی جو ان کی حدود انہوں نے طے کی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم نے جیسے آپ کالج میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایف اے کرنا ہے، یعنی 12ویں تک آپ نے ضرور پڑھنا ہے. تو وہ بچے جو اس میں پورا نہیں ہو سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں دو قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ان سے ایک وہ جو ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ who do not try، جو سرے سے کوشش ہی نہیں کرتے. Many boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the tasks assigned. کہتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں سیریسلی، سنجیدگی سے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی نیٹو ایبلٹی مینس کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہوئی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور وہ کہیں بیٹھ کے اپنا وہ کام جو کہ ان کو اسائن کیا جاتا ہے، اسائن مینس جو دیا جاتا ہے فرام ٹیچر یا اسکول کی طرف سے، کالج کی طرف سے، تو وہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پورا کریں. لیکن ہوتا کیا ہے، there is a boy who sits down to study, opens his book, but before starting on his work says to himself, I think that I had better sharpen my pencil, it needs it badly. اب وہ جب بیٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کی یہ جو پینسل ہے اس کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے. اب جب وہ اس کا ظاہر اٹینشن اس کی ڈائیورٹ ہوگی، توجہ اس کی جو ہے وہ اپنی پڑھائی کس طرف کو چلے گئی، پینسل کو شارپ کرنے کی طرف سے. اینڈ سو آن انٹل ہز ٹائم از گون اینڈ وین ہی ہیز شارپنڈ اٹ، اور جب وہ اس کو شارپ کر لیتا ہے، ہی آبزروز دیٹ آل ہز پینسلز نیڈ شارپننگ. ایک کو کرتا ہے تو سوچتا ہے باقی ساری بھی کر لوں، چلو اسی کام میں لگا رہا ہوں. اب جتنی دیر میں وہ یہ سارے کام کرتا ہے، اینڈ سو آن انٹل ہز ٹائم از گون اینڈ نتھنگ ہیز بین ڈن. وہ بیٹھا تو ہے کام کرنے، لیکن اس کا جو مقصد تھا پڑھنے کا وہ اسے حاصل نہیں ہو سکا. سچ نروس ہیبٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ and so far as I can see cannot be eradicated by anyone but the boy himself. رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہے مسائل ہیں، یہ اس بچے کے لیے نروس ہے، اعصابی طور پہ وہ اتنا مضبوط نہیں کہ وہ جو سوچتا ہے کہ مجھے اب یہ کرنا ہے تو وہ وہی کرے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی اس طرح کی جو اس کی عادات ہیں ان کی وجہ سے، اور ان کو ختم کرنا، ایریڈیکیٹ کرنا، ختم کرنا ہوتا ہے، اپروٹ کرنا بھی ختم کرنا ہے. ان عادات کو ختم کرنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ بچہ خود کر سکتا ہے. اور یہ بے شک یہ آسان نہیں ہے. سچ نروس ہیبٹس
आर नॉट ईजी टू अपरूट, मीन्स कि इनको ख़त्म करना आसान नहीं है, लेकिन इसको अगर कोई कर सकता है तो वो बच्चा खुद है, यानी वो अपने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करे। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि सेम उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो आज आप यूँ समझें कि आपका डायग्नोसिस हो रहा है, आपकी बीमारी की तशख़ीस होगी, आपको पता चल गया ये मसला है। अब आप क्या करेंगे कि आप इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a poise and calm that smothers the fidgets. तो दूसरे लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका ये मसला है। टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर जो है ये इडियम है, आप लोग इसको वैसे भी अलग से भी लिख लें, याद करें, और सिनोनिम्स में भी लिख के याद करें कि ख़ुद अपने आप को वो सख्ती से इस चीज़ के ऊपर वो कोशिश करे कि मैंने अपनी इस जो मेरी ये कमी है, ये जो मेरे अंदर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वो कहते हैं कि कोई और जो है वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो जो अपने अंदर उसने पॉइज़, कामनेस, जो अपनी इत्मीनान अपना जहन में पैदा करना है वो, और इस तरह की जो उसके अंदर जो बेचैनी की फिजिट्स होती हैं, कोई भी बेचैनी की कैफियत जो इसको ख़त्म करना है, तो ये एक बच्चा जो है वो खुद कर सकता है। Until he does this, he does not really try. जब तक वो ये करेगा नहीं, वो सही तरीके से कोशिश नहीं कर सकता। Although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does good work. अब वो कहते हैं एक जैसी एबिलिटी वाले बच्चे, काबिलियत वाले बच्चे किताब खोल के सामने रख लेते हैं। एक वो है जो कि अपना पूरी तवज्जो, अपनी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो रखता है अपनी लेसन के ऊपर, तो वो कुछ हासिल कर लेता है। दूसरा वो है जो कि नर्वस हैबिट्स की वजह से नहीं कुछ पढ़ सकता, तो नेचुरली उसको कुछ हासिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर। आप लोगों को बेटा मैंने शुरू में ही बताया था कि आप लोगों को सेकेंड ईयर में ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों ने ट्रांसलेशन नहीं करनी, लेकिन आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स बाहर हल करने हैं, याद करने हैं, तभी आप सिनोनियम्स लिख सकेंगे उनके। तो आप लोग बार बार ये ग्रुप में पूछते हो कि ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेशन नहीं करनी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स लिखें, और जब आपको ये पढ़ाया जा रहा होता है उसको गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. अब दूसरी जो वजह है वो क्या है कि वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिस्टेकन एम्बिशन मीन्स कि वो गलत किस्म की सोच अपनी जो है उनकी, उसकी वजह से वो बच्चे को कहते हैं कि तुमने ये वाला, ये तुम्हारी पढ़ाई का ये मकसद है, तुमने ये चीज़ अब करनी है आगे अपनी ज़िंदगी में, और वो उसके लिए मतलब जैसे आप कोई अपना एम चूज़ करते हैं तो वो उनके लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो बच्चों के लिए, जिस चीज़ को वो पसंद ना कर रहे हो और पेरेंट्स कहें कि नहीं तुमने ये करना है। More often than I should wish, I find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with distinction because he is following a direction mapped out by his parents that runs counter to all of his interests and abilities. कहते हैं कि बहुत ये एक आम बात है, कॉमन चीज़ है। अक्सर ये होता है कि मुझे ऐसा बच्चा मिलता है कि जो कि बिल्कुल भी अपनी स्टडीज़ में अच्छा रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा होता, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा होता, तो उसकी जब वजह पता चलती है तो वो यही होती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, फॉलोइंग अ डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स। मैप्ड आउट मीन्स कि उसकी जो भी वो उसने करना है वो चीज़ उसके वालिदैन ने उसके लिए उसको उसका एक नक्शा बना के दे दिया, या उसके लिए उसकी राह मुतय्यन कर दी कि अब तुमने ये करना है, और वो क्या होता है, दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट, और वो बिल्कुल अपोजिट चलती है। काउंटर होता है अपोजिट चलना, उसके जो इंटरेस्ट हैं, दिलचस्पी इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ जो उसकी काबिलियत है, उसके अपोजिट वो चीज़ें होती हैं, यानी उसका उस बच्चे का रुझान ही उस तरफ नहीं होता। तो अब ज़ाहिर है उसके लिए ये सारा कुछ करना जो है वो मुश्किल है। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. It may be that the boy has ability enough to be any one of these things, but the long and short of it is he does not want to be.
کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو رائٹر ہیں ان کا تعلق بھی رہا ہے ایجوکیشن سے ہی، تو کہتے ہیں کہ جب میں ایسے بچوں کے پیرنٹس کو ملتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی نہ کوئی فزیشین ڈاکٹر بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، نہ ہی ڈینٹسٹ بننے کے لیے، اور نہ ہی انجینئر، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بڑے وارم اینیمیز، یعنی پیرنٹس جو تھے وہ میرے دشمن ہو گئے کہ تم تو ہمارے بچے کو ڈسکریج کر رہے ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں بتاتا تھا کہ آپ کے بچوں کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا، وہ اور کوئی کام کر سکتے ہیں، اور اس کو ان بچوں کو اس چیز میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے. It may be that the boy has ability enough to be any one of these things, but the long and short of it is he does not want to be. Sometimes ability بھی ہوتی ہے، بچہ جو ہے وہ کرنا بھی مطلب اگر کرنے لگے تو وہ کر لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا نہیں ہے. ان شارٹ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کی جب خواہش نہیں ہوگی، وہ اس چیز کو کرنا نہیں چاہتا ہوگا، تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی اس چیز کا یہ جو ہے نا شارٹ لانگ جو یہی وہ بتا رہا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بچہ چاہتا ہی نہیں. یہ بھی آپ اس کو بھی محاوروں میں اپنے ایڈیمس میں لکھ لیں گے، دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے، آج دو یہ ایڈیمس آپ اس میں سے نکل آئیں گے. He wants to be a theatrical manager or a businessman or a book illustrator. اس کی کیا خواہش ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ شاید اس کا کوئی تھیٹر میں کام کرنے کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کرے، کسی کتاب کو وہ لکھنا چاہتا ہے، مینجمنٹ میں اس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، کتابوں کو لکھنے میں ہو سکتا ہے، تو اس کی یہ جو یا پھر اس کا کاروبار میں ہو سکتا ہے. یوں کہتے ہیں مطلب کہ ہر بچے کا ایک مختلف سائڈ پہ اس کا رجحان ہو سکتا ہے. بک السٹریٹر مینس کہ کتابوں کی کسی کی جیسے کوئی تفسیر لکھتے ہیں، کسی کی تشریح کرتے ہیں، کوئی ان کو ڈیٹیل سے لکھنا، وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بچہ کر سکتا ہے، اس کا یہ انٹرسٹ ہے اس میں. اٹ مے بی unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے یا اس کی جو خواہش ہے، وہ ٹرن ہز بیک مینس کہ وہ اس طرف بالکل وہ اس کو رد کر دیتا ہے اس امکان کو کہ وہ کیا چھوڑ دے، فائن اوپننگ ان ڈینٹل پروفیشن، بزنس میں جانے کے لیے وہ ڈینٹل پروفیشن کو رد کر دے. بٹ ریزن کی ناٹ کنٹرول آل آف دیز میٹرس. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو ریزن سے دیکھتے ہیں، ریزن ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا آپ اس کو صحیح اس میں پرکھتے ہیں، کسی میں حقائق کی روشنی میں. وہ کہتے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایز well argued with the person that he ought to like onions when he detests them. کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو، کسی شخص کو پیاز جو ہے ان سے نفرت، ڈیٹیسٹ کرنا، ناپسند کرنا، نفرت کرنا، اور ہم اسے کہیں گے نہیں تم انین کھاؤ، تمہیں یہ کھانے چاہیے، تمہارے لیے اچھے ہیں. اب اس کو پسند نہیں ہے تو وہ کیسے وہ کھائے گا؟ یہی حال ہوتا ہے کہ جب بچوں کو آپ ان کی مرضی کے سبجیکٹ سے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. ایز اے جنرل تھنگ دا بوائے ونس آؤٹ ان سچ کنٹروورسیز. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں کنٹروورسی ہوتی ہے کہ جہاں پر دو ڈفرینٹ قسم کے آرگیومنٹس چل رہے ہوں، اور وہاں پہ اختلافات میں اس طرح کی، یعنی ماں باپ کچھ چاہ رہے ہیں، بچہ کچھ چاہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جیتتا کون ہے؟ اکثر بچہ جیت جاتا ہے، اسٹوڈنٹ جیت جاتا ہے. اینڈ ہی شوڈ، وہ کہتے ہیں اس کو جیتنا بھی چاہیے. آلسو بی اٹ سیڈ the parent whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. وہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد جب یہ وقت گزر جاتا ہے، اس بچے کے پیرنٹس جو میرے پاس آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے بچے کی سائڈ لی، اس کی حمایت کی، تو ہم آپ کے اس کے لیے شکر گزار ہیں کیونکہ وہ صحیح تھا اور اس نے اپنے لیے صحیح پروفیشن چنا. If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that it is distasteful to him and what that he feels is leading him in the wrong direction. If the college is alive to its work of advice, such cases are caught before the failure is complete. کہتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس میں پھر بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، وہ نہیں، یعنی اس کے پیرنٹس نے اس کی بات مان لی
اس کی مرضی کے اس کو سبجیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ رکھوا دیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اب اپنے مرضی کا کام جو ہے وہ کرو. لیکن پھر بھی جب وہ اس کو کر نہیں سکتا اچھے طریقے سے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید اس کو اپنے صحیح طریقے سے اپنے اس جو کام وہ کر رہا ہے اس کو کرنے کا اس کو ڈھنگ نہ آ سکا یا طریقہ نہ آ سکا, اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر فیل ہو سکتا ہے. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ادارے کو اپنا جو ایڈوائس کا کام ہے, جیسے آپ لوگوں کا جب ایڈمیشنز ہوتے ہیں ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے یہ اتنے مارکس ہیں, آپ یہ فلاں سبجیکٹ نہ لیں, یہ لے لیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے, اس میں یو ول بی ایبل ٹو سیکیور مور مارکس. تو اس وقت آپ لوگوں کو بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے, آپ کے پیرنٹس بھی آرگیو کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک ہمارا فرض ہے کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے لیے یہ چیز بہتر ہے اور یہ چیز نہیں ہے. Another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his schoolwork without effort and who has never learned what real application is. اب ایک اور قسم کا بچہ جو نہیں اچھے طریقے سے رزلٹ شو کر سکتا, وہ کون سا ہے؟ وہ ہے برائٹ بوائے. یعنی وہ ایسے بچے جو انٹیلیجنٹ ہیں, بہت لائق ہوتے ہیں اسکول میں, اور انہوں نے اسکول میں زیادہ محنت کیے بغیر وہ آگے اچھے مارکس لے لیتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ واٹ دا ریئل اپلیکیشن از, یعنی انہیں صحیح معنوں میں محنت کس طرح سے کرنی ہے یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہی سپوزز دیٹ ہی کین فلوٹ تھرو کالج ود ایز لٹل ایفرٹ ایز ہی ڈیڈ تھرو اسکول. اب یہ بھی فلوٹ تھرو بھی یہی کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کالج کی پڑھائی میں بھی اسی طرح سے آگے نکل جائے گا جس طرح کہ وہ اس سے پہلے اسکول میں جو ہے وہ نکل جاتا تھا, اور بغیر محنت کیے, بغیر کوئی زیادہ کام کیے تو وہ اپنے پاس کر لے گا, یعنی کوئی بھی راستے کی مشکلات کو عبور کر لے گا. فلوٹ تھرو کا مطلب یہ ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. سم ٹائمز تھنک دیٹ دا برائٹ بوائے ہو ہیز آلویز ڈیپینڈنٹ آن ہز ابلٹی ٹو گیٹ تھنگ کوئکلی is the most pitiable object among all our failing students. اب اس رائٹر کی نظر میں اس طرح کے بچے سب سے زیادہ قابل رحم ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے اوپر مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ لائق بھی ہوتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, صرف یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اب انہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind. The cure for this sort of thing is again not easy, for it involves an entire change of attitude and the forming of completely new set of habits. No one can do this but boy himself. All that the rest of us can do is to point out what is the matter. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ بچے اب آپ کو محنت کی ضرورت ہے, پہلے آپ نے بڑے اچھے مارکس لیے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچے کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیں اور وہ اپنی اس کو نیو سیٹ آف ہیبٹس, یعنی عادات نئی اس کو بنانی پڑیں گی, وہ والی عادات چھوڑنی پڑیں گی جو کہ اسکول کے زمانے میں وہ رکھتا تھا. اب یہ جو کیور ہے, یہ علاج ہے, یہ مشکل نہیں ہے, بچہ کر سکتا ہے اپنے لیے. لیکن کیسے کہ اس کو اپنی تمام عادتیں جو ہیں وہ چینج کرنی ہوں گی. ادروائز کیا ہوگا کہ اس کی تمام جو ذہانت ہے وہ بالکل ضائع چلی جائے گی, اور وہ جو اس کو مواقع مل رہے ہیں, اپرچونیٹیز مل رہی ہیں کالج اسٹڈیز میں, وہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. دا کویسچن آف ہیلتھ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل از آلویز ون آف دا ریزنس فار فیلئر. اف این ایڈیکویٹ ہیلتھ سروس is available in the college, and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. And what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and the college authorities. اب ایک اور جو چیز بہت میٹر کرتی ہے بچوں کی پڑھائی کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے بچے کی ذہنی اور جسمانی دونوں صحت. اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ کالجز میں مطلب ہونا چاہیے. اب یہ ظاہر ہے ترقی یافتہ ممالک ہیں, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اب ویسے آپ لوگوں کا بھی آپ کو پتہ ہے یہ لاسٹ ایئر آپ کی گورنمنٹ نے بھی یہ کیا کہ بچوں کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں, دیکھیں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں, کوئی بیماری تو نہیں. یوزلی جو ہم لوگوں کی کامنلی جس کو ہم عام طور پہ جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اسکولز میں بھی پتہ چل جاتا ہے, آئی سائٹ کے حوالے سے ہے کہ بچوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ پرابلم ہے, تو چلیں ٹیچر نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, پیرنٹس نے اس کو دیکھ لیا ان کا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیچرس
پیرنٹس اور جو کالج کی اتھارٹیز ہیں وہ اگر مل جل کے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, بچوں کو بتائیں, اور ایسی جگہیں جہاں پر کہ ڈاکٹرز وغیرہ بھی کالج میں موجود ہوتے ہیں وہ بچوں کو صحیح طرح گائیڈ کر دیں کہ آپ کی صحت جو ہے اگر وہ صحیح نہیں ہوگی تو آپ کی پڑھائی پر بھی اثر پڑے گا. ان دا کیس آف پور ایکڈیمک ورک, دا ریزن فار وچ is not apparent. It is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بچہ مجھے اچھا رزلٹ نہیں دیتا میں اسے کہتا ہوں کہ تم جاؤ پہلے تو اپنا جسمانی صحیح طرح معائنہ کراؤ. اٹ از سرپرائزنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ان ہاؤ لارج اے پرسنٹیج آف سچ کیسز دا یونیورسٹی فزیشین فائنڈز این ایڈیکویٹ ریزنس فار دا difficulty. Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months, to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سہولت ہو جاتی ہے جب کہ ہمارے کالج کا کوئی فزیشین ہو, ڈاکٹر ہو, اور وہ بتائے بچوں کے اندر کسی کی آئی سائٹ کا پرابلم ہے, کسی کو سلیپنگ سکنس مطلب وہ پراپرلی سو نہیں سکتے, کسی کے معدے کے پرابلمس ہیں, کسی کی نروس ہیں, ایسا بھی اس کے تناؤ کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی نہیں کر سکتا. تو جب یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں اور اس بچے کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تو بچے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے اور اساتذہ کے لیے بھی. اوکیجنلی کبھی کبھار one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. Consent کرنا اجازت دینا, آپریشن کی اس نے اجازت نہیں دی. بچوں کے جو یہ ٹونسلس ہوتے ہیں گلا خراب وغیرہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بیماری اس کا پتہ چلایا اور کہا کہ ہم کوئی اس کا آپ سے خرچہ نہیں لیں گے, کچھ نہیں, فری آف چارج اس کا ہم آپریشن کرتے ہیں. لیکن والدین جو ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی. He asserted that Allah put those tonsils in his son's throat for some good purpose and that he would not stand for their removal. اس نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جب ٹونسلز رکھے ہیں گلے میں تو ان کا کوئی خاص مقصد ہے, ہم تو اس کو ریموو نہیں کریں گے, اس کو نہیں وہاں سے آپریشن کے ذریعے ختم کریں گے. since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work. اب بچہ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے کالج کے کام پہ توجہ نہیں دے سک رہا, پوائزن ایبزارب کر رہا ہے جو اس کے گلے میں وہ غدود کے بننے سے ہوتا ہے. وی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم. ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم گھر چلے جاؤ. آف کورس سچ کیسز آر ریئر. ریئر مینس چند ایک, بہت کم. بٹ اٹ از نیسسری ٹو کیپ constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health and that however such a man know it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problems. وہ کہتے ہیں کہ صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے, اور دنیا کے پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ہیلدی ہوں اور پھر ہی آپ اپنے ہر کام کو کر سکتے ہیں. ایکسرسائز میں آپ کے فرسٹ 3 questions ہیں گرلز, اور ایک 5th 1 2 3 and 5 4 questions ہیں جن کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے, اور اس کے علاوہ وہ تمام ورڈز میننگز جو آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹ لگیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. تھینک یو گرلز.